آج کل جو غامدی فرقہ آج کل ٹیلی ویژن پر بہت عام ہے، اس کے جو گرو تھے، یہ اپنے آپ کو تو امین اصلاحی کا ماننے والا کہتا ہے، لیکن دراصل یہ غلام پرویز وغیرہ کی پیداوار ہے۔ تو غلام پرویز وہ شخص ہے جو چکڑالوی کے شاگردوں میں سے آتا ہے کہ جس نے سر سید وغیرہ سب اسی مزاج کے لوگ تھے کہ جو جنات کے منکر تھے، جنت کے منکر تھے، سب اس کو خیالی معراج وغیرہ سب اس چیز کے انکاری تھے۔ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ پرویز نے اس پر لکھی بھی کتاب ہے اپنی آدم و ابلیس کے نام سے، اور بعد میں اب یہ کہ علماء ربانین نے اس کے بعد پرویزیت کا اتنا زبردست رد کیا کہ وہ حدیث کا منکر تھا کہ جس کی بنا پر آج پرویزی فرقہ کھل کر حدیث کا انکار نہیں کرتا، لیکن حدیث پر اشتقاق کے ساتھ مستشرقین کے راستے پر چلتے ہوئے حدیث پر ایک غیر محسوسی اعتراضات قائم کرتا ہے تاکہ ایک آدمی آگے چل کر پرویزیت کی دہلیز پر آئے اور مکمل حدیث کا انکار کر دے، جس میں ایک واضح ثبوت اس وقت جو جنرل مشرف نے جس شیطان کو اپنے محاسبے کے لیے کھڑا کیا وہ غامدی، اور جس سے حدود اللہ کو توڑنے کی کوشش کی گئی، تو یہ اسی کا پیداوار ہے، لیکن کھل کر حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ غلام پرویز نے جب کھل کے حدیث کا انکار کیا تھا تو پورے روئے زمین سے علماء ربانین کھڑے ہوئے اور اس فرقے کا گویا کہ سد باب کیا گیا۔ تو اس میں دو گروہ ہوئے، ایک کھل کر حدیث کا انکار کرتا ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں ارشاد فرما دیا تھا، جو مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں آخری دور میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ان میں سے ان کا سربراہ ایک ایسا ہوگا جو پاؤں سے لنگڑا ہوگا، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا، اور اس سے کہے گا کہ ہمیں رسول کی قول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے خدا کا قرآن ہی کافی ہے۔ یہ مسند امام احمد میں صحیح روایت موجود ہے، اور آپ اگر عنایت اللہ چاکڑالوی کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو وہ پاؤں سے معذور تھا اور ٹیک لگا کر گویا کہ بیٹھا کرتا تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں اس بات کی وعید بتا دی تھی کہ آخری دور میں ایک شخص پیدا ہوگا جو ٹیک لگا کر بیٹھے گا، پاؤں سے معذور ہوگا، اور وہ میرے احادیث کا مذاق اڑائے گا اور کہے گا ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے۔ اسی کے یہ سارے گویا کہ یہ انہی کا جد مانوی ہے، اور یہ اسی کی اولاد نکلی غلام پرویز وغیرہ، غامدی وغیرہ۔ تو غامدی وہ شخص ہے جو کھل کر تو حدیث کا انکار نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے، تو یہ دبے الفاظوں میں حدود اللہ اور اس قسم کی باتیں اور اپنے خیال میں قرآن کی آیتوں کو گویا کہ پیش کرنا۔ اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں غامدی کون شخص ہے، اس پر ایک لفظ پیش کر کے میں دوبارہ اس پر آ جاتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن عربی زبان میں اترا ہے۔ اب اہل سنت و جماعت اور مسلمانوں کا جو قرآن کو سمجھنے کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ ہیں تو عربی زبان میں، لیکن ہم اس کو عربی لغت پر منطبق نہیں کریں گے، عربی ڈکشنری کے اوپر اس کو چسپاں نہیں کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ نے اس الفاظ کا کیا معنی کیا تھا، ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے اس کا کیا معنی کیا تھا، اور پرویزیت اور غامدی فرقے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اس چیز سے کنارہ کش ہوتے ہیں، وہ عربی کے الفاظ کو زمانہ جاہلیت کی عربی کے شعر شاعری میں تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اہل عرب ان الفاظ کو زمانہ جاہلیت میں کس معنی میں لیا کرتے تھے، تو وہ قرآن سے استدلال کرنے کے لیے زمانہ جاہلیت کی اشعار کو مدد بناتے ہیں، اور اہل سنت اور مسلمان جو ہیں وہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر اور تحقیق کے لیے زمانہ جاہلیت کی اشعار جو ہے وہ اس سے محض فہم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کی تفسیر، اس کی تحقیق اور اس کا مذہب جو بناتے ہیں وہ صحابہ کے اقوال سے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے جو پرویزیوں کا اور احادیث کے قائل جو افراد ہیں ان کا ہے، کہ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے تو قرآن کی عربی کو سمجھنے کے لیے ہم صحابہ کی زبان کو اتھارٹی سمجھتے ہیں، اور وہ اس کو اتھارٹی بنانے کے لیے زمانہ جاہلیت کے اندر جو قصیدے لکھے جاتے تھے، عربی زبان کی افادیت اور معنی کو اجاگر کرنے کے لیے جو اشعار لکھے جاتے تھے، تو وہ عربی الفاظ کو، قرآن کے عربی الفاظ کو سمجھنے کے لیے وہ زمانہ جاہلیت کے اشعار کو لے کر آتے ہیں، جبکہ ہم قرآن کی عربی کو سمجھنے کے لیے زمانہ جاہلیت کے اشعار کے پابند نہیں ہیں، ہم قرآن کی عربی کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی تفسیر کے پابند ہیں۔ یہ گویا کہ بنیادی ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پرویزی فرقہ ایک محدود حلقے میں محدود ہو کر رہ گیا، اور ظاہر سی بات ہے ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ اور یہی مانتا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب تعلیم کتاب دیا گیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کے تاج سے سرفراز کیا گیا ہے، تو نبی پاک قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ قرآن کے الفاظ کا املا کرواتے ہیں، اس کا ہجے کرواتے ہیں، اس کے الفاظ سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ، حکمہ سے مراد یہ کہ یہ الفاظ جو عربی زبان میں ہے تو یہ عربی زبان کے، لیکن قرآن اس کو کس ٹرمز میں لیتا ہے، شریعت کی کس اصطلاح میں یہ مستعمل ہوئی ہے، یہ والحکمہ کے اندر ہے کہ نبی الفاظ بھی مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
تو نبی کہے پڑھو ذالکا، تو صحابہ پڑھیں ذالکا، تو یہ معاملہ ہو گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اب ذالک الکتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ آپ جو سرکار معنی بتائیں گے یہ والحکمہ۔ نبی کا کام ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی سکھانا اور قرآن کے معنی بھی سمجھانا، اس لیے رب کریم نے صرف نبی پاک کو قرآن کا معلم ہی نہیں بنایا بلکہ قرآن کا حکیم بھی بنایا ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی سکھائیں گے اور الفاظ کے معنی بھی بتائیں گے، الفاظ کے معنی بھی بتائیں گے۔ تو یہاں پر ایک بنیادی مسئلہ یہ آتا ہے کہ جنات کا یہ خارج میں الگ وجود ہے یا جنات گویا کہ انسانوں میں کی ایک خلق ہے؟ تو سارے مسلمانوں کا قرآن کی اس آیت کے تحت نظریہ ہے کہ جناب جنات جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں بلکہ انسانوں سے ہٹ کر ایک مخلوق ہے، انسانوں سے ہٹ کر ایک مخلوق ہے۔ پرویزیت کا غامدیت کا نظریہ یہ ہے کہ جناب جنات جو ہیں وہ انسان کا ہی ایک طبقہ خاص ہے، اور اس کی تعبیر پرویز نے اپنی کتاب آدم و ابلیس کے اندر یہ کی ہے، جس کی پوری تحقیق تقریباً 300 ساڑھے 300 صفحے کی کتاب میں اس نے بڑی خرافات ذکر کی اور اپنی عقل کو آئیڈیل بنایا۔ میں ایک اور جملہ، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں تو یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ مزید آپ کے ذہنوں میں اجاگر ہو جائے بات اور یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ انکار حدیث، وہ فتنہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے زمانہ جاہلیت کے اشعار، اور مسلمان وہ گروہ جو حدیث کو حجت مانتا ہے، قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے وہ زبان نبی اور زبان صحابہ کو اپنے لیے اتھارٹی سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو بنیادی فرق ہو گیا ایک بات۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا ایک لفظ ہے تو عربی زبان میں، اب ایک لفظ کئی معنوں میں ہوتا ہے، ایک لفظ کئی معنوں مشترک ہوتا ہے۔ ہمارے اردو کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ جناب کان، تو کان جناب اس گوشت کے سماعت کے آلے کو بھی کہتے ہیں اور ہیرے جواہرات والے کان کو بھی کہتے ہیں، اور جو شخص جس کی آنکھیں ٹھیک نہ ہو اس کو بھی کان کے نام سے، بعد میں توضیح کے ساتھ کانا کہہ دیا جائے الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کئی معنوں کے اندر ایک مختصر سا لفظ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی کے اندر ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دوں، عین، عین، عین یا نون، عین یا نون، عین، اس کا ترجمہ اگر آپ ڈکشنری کھول کے دیکھیں گے، ایک آسان سی مثال دے رہا ہوں، تو اس کا معنی آنکھ بھی ہے، اس کا معنی پانی کا چشمہ بھی ہے، اس کا معنی گھٹنا بھی ہے، اس کا معنی جواہرات بھی ہے۔ اب دیکھیں ایک لفظ ہے، قرآن میں بھی کئی جگہ استعمال ہوا عین، اسی طرح لفظ صلاۃ ہے، اس کا معنی گھوڑا دوڑانا بھی ہے، سورین ہلانا بھی ہے، گوشت بھوننا بھی ہے، اور ایک مخصوص انداز میں جو ہم نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں یہ بھی ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ ایک لفظ کئی معنوں میں مشترک ہے۔ اب ہم جو نبی پاک کی زبان کو اور صحابہ کی زبان کو اتھارٹی سمجھتے ہیں اور زمانہ جاہلیت کے اشعار کو صرف ایک معاون سمجھتے ہیں، اس کو اتھارٹی نہیں جانتے، اس کو صرف ہم ایک معاون سمجھتے ہیں مفہوم کو سمجھنے کے لیے، جبکہ غامدی اور پرویزی فرقہ جو ہے وہ اتھارٹی جو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے اشعار کو زمانہ جاہلیت کے اور زمانہ رسالت کی تشریح و توضیح میں وہ شک کرتا ہے۔ وہیں پر دوسرا اختلاف کی بنیاد یہ بنتی ہے کہ ایک لفظ قرآن کا جو کئی معنوں میں مشترک ہے، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے عین کی مثال دی ہے یا جناب لفظ صلاۃ کی مثال دی ہے، کئی معنوں میں مشترک ہے۔ تو اب ہم پہنچتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے جی واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ صلاۃ کا کیا معنی ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں بھائی صلاۃ اردو زبان کا لفظ نہیں، کسی اور زبان کا لفظ نہیں، بلکہ خالص عربی زبان کا لفظ ہے، تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس زبان کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کی ڈکشنری اٹھانے کی۔ جب ہم عربی زبان کی ڈکشنری اٹھاتے ہیں تو لفظ صلاۃ کا معنی ہم نے جاننا ہے، تو لفظ صلاۃ کے ہمیں کئی معنی وہاں پر نظر آتے ہیں۔ لفظ صلاۃ کا پہلا معنی ہمیں نظر آتا ہے سورین ہلانا، دوسرا معنی نظر آتا ہے کہ گوشت بھوننا، تیسرا معنی نظر آتا ہے کہ صحرا میں جو گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں تو آگے کو صلاۃ اور پیچھے کو مصلی کہتے ہیں۔ تو یہ کئی الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر ایک معنی یہ بھی نظر آتا ہے کہ وقت مخصوص پر ارکان مخصوص کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کر یا گھر میں رہ کر نماز ادا کرنا، جس میں رکوع ہے، قیام ہے، 7 فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس نیت کے ساتھ عبادت کرنا، یہ ہے صلاۃ۔ اب آپ دیکھیں 5 سے 6 معنی ہمارے سامنے آ گئے۔ اب ہم نے ترجمہ کرنا ہے صلاۃ کا، واقیم الصلاۃ، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کس معنی کو لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت امت مسلمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم لغت کو ایک طرف رکھتے ہیں اور صحابہ کی طرف چلتے ہیں۔ لغت سے ہم نے معنی سمجھ لیا ہے کہ معنی کیا بن رہا ہے، لیکن ایک معنی پر